هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 67। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्'उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिضٌ वला बिक्रुन अवानुन बैन ज़ालिक फ़अफ़अलू मा तु'मरून। क़ालू उद्'उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़्राअ फ़ाक़िअुन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उद्'उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रत शाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जि'त बिल्हक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। फ़क़ुल्ना इज़्रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बक़रा, कि तुम एक गाय ज़बह करो। क़ालू, लोगों ने कहा, अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या तू हमारे साथ मजाक बनाता है। क़ाल, मूसा ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ, अन नकून मिनल जाहिलीन, के मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। क़ालू, उन्होंने कहा, उद्'उ लना रब्बका, दुआ कीजिए हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो हमारे लिए वाज़े करे कि वो गाय क्या है। क़ाल, मूसा ने कहा, इन्नहु यक़ूलु, बिलाशुबा वो कहता है, इन्नहा बक़रतुन, वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए, ला फ़ारिज़ुन, ना वो बूढ़ी हो, वला बिक्र, और ना ही बहुत ज़्यादा बछड़ी हो, अवानुम बैन ज़ालिका, बल्कि
عمر کے اعتبار سے اس کے درمیان میں ہو، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو آپ کر گزریے جو آپ حکم دیے جاتے ہیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا، ادعو لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بلا شبہ وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بلا شبہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، صفراء، جو زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، جس کا رنگ بہت گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بلا شبہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بلا شبہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ قال موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بلا شبہ وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بلا شبہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، لا ذلول تثیر الارض، نہ تو اسے جویا ہو کہ وہ زمین کی ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ، وہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا نجئت بالحق، اب تو صحیح بات لایا ہے، فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور قریب نہیں تھے کہ وہ اس کو ذبح کر دیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا تھا اسے جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس کو، ببعضہا، اس کے بعد حصے کے ساتھ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیات اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے گائے کا تذکرہ کیا، اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ رونما ہوا، جیسا کہ تفسیر کی بعض کتابوں میں یا بہت سی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، تو وہ ایک بڑا آدمی تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھا، اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے بھتیجے نے اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو یا تو چھپا دیا یا کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ اب وہ ایک ایسا واقعہ تھا، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کا حل بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا جو اپنے کسی لڑکی کی وجہ سے اس نے اس کے باپ کو قتل کیا، تو وہ ایک قتل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کا سوائے اسرائیلی روایات کے کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہ ایک قتل کی وجہ سے اور وہ ایک مخصوص قتل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اس چیز کا حکم دیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ گائے میں اس واقعے کو جو تذکرہ کیا جاتا ہے یہ اسرائیلی روایات ہیں، جن کے اوپر کلی اعتماد کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں یہ بنی اسرائیلی غلام تھے، اور غلامی کی وجہ سے ان کی زندگی میں، غلامی کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کی ہونے کی وجہ سے گائے کی جو تقدیس کا عقیدہ تھا وہ ان میں سرایت کر چکا تھا، اور یہ گائے کو معبود کی حد تک تسلیم کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے اس بات کو بھی پڑھا
کہ ان لوگوں نے گائے کا یعنی بچڑے کا ایک معبود بنایا اور پھر اس کی بندگی کرنا شروع کر دی اور اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ گائے کی تقدیس کا عقیدہ ان کے دل میں موجود تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو نکالنے کے لیے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ اس گائے کے ذبح کرنے کے دوران ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے جس کو صحیح طور پر کہا جا سکے کہ اس وجہ سے وہ قتل ہوا تھا. مطلق قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک آدمی مر گیا تھا اور اوپر سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکم دے رکھا تھا کہ آپ ایک گائے ذبح کرو، اور اللہ رب العالمین نے یہ ایک مطلق حکم دیا تھا، وہ کسی خاص وجہ سے نہیں تھا. البحر المحیط میں ابن حیان نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت دو واقعات تھے. ایک واقعہ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ویسے ہی گائے کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے انہی دنوں میں ان کا کوئی ایک آدمی بھی قتل ہو گیا. تو ایک تیز سے دو شکار کے لیے کہا کہ اب آپ نے اس گائے کو جو ذبح کرنا ہے اس کا ایک حصہ آپ اس کو ماریں گے تو اللہ رب العالمین اس کو زندہ کر دیں گے. تو اس چیز کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے جو ہم نے سن رکھیں یا ہم نے پڑھ رکھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گھوڑوں کی ایک محبت ہے نا، بلکہ ہم میں سے خاص طبقہ ہے، وہ خاص قسم کے گھوڑوں کی تقدیس ہمارے دل میں پائی جاتی ہے اور محبت پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جائز ہونے کے باوجود ہم میں سے ان گھوڑوں کو ذبح کرنے کا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. ہمارے دل میں ایک عجیب قسم کی اور بلا وجہ ایک تقدیس بیٹھ چکی ہے. ایسے ہی ان کے دلوں میں گائے کی ایک تقدیس بیٹھ چکی تھی اور اس کا ایک احترام بیٹھ چکا تھا. اللہ اس احترام کو نکالنا چاہتا تھا کیونکہ وہ احترام معبود کی حد تک تھا. وہ گائے کو کسی حد تک معبود سمجھتے تھے، جیسا کہ یہ ہندو جو لوگ ہیں یہ بھی گائے کو معبود کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ درجہ جو تھا نا ان کے دل میں تھا. اللہ نے اس کو نکالنے کے لیے کہا کہ آپ اس کو ذبح جب کرو گے نا تو دل میں جو ایک اعتقاد بن چکا ہے کہ یہ معبود ہے وہ نکل جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو تذبحوا بقرۃ، کوئی بھی گائے ذبح کر لو. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا بقرہ، اس کے آخر میں تنوین ہے، اور تنوین کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آخر میں دو تا ہے، آخر میں دو زبریں ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ جانور، اور ایسا جانور جو گائے ہے جس کا رنگ متعین نہیں تھا، جس کی عمر متعین نہیں تھی اور جس کے کام کاج متعین نہیں تھے، بلکہ کہا کسی بھی آپ گائے کو پکڑیں اور اس کو ذبح کر لیں. بات وہی ہے، دل میں چونکہ گائے کا احترام تھا نا تو اندر سے دل یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو ذبح نہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے اس کے اوصاف بیان کرے. ایسے ہی کسی گائے کو پکڑ کے ذبح کر لے، ہم ایسا نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ پھر ایسی گائے ہونی چاہیے فارض ولا بکر، نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی ابھی اس کی بہت تھوڑی عمر ہونی چاہیے، بلکہ ایک درمیان عمر ہونی چاہیے. ہم جسے کہہ سکتے ہیں ایک بھرپور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا، وہ ایسا جانور ہونا چاہیے. اور پھر ان کو بات سمجھ نہیں آئی، پھر سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا رنگ بھی بتا دیا. کہا کہ وہ زرد رنگ ہونا چاہیے اور وہ زرد رنگ بھی گہرا ہو اور وہ ایسا ہو کہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھی اچھا کر دے، اچھا لگے. لوگوں نے پھر کہا کہ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس رنگ کی گائے بھی تو بہت زیادہ ہے. اور وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب لفظ انشاء اللہ بول دیا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے. اکرمہ کہتے ہیں، اور یہ امام طبری نے حسن سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اگر یہ لوگ انشاء اللہ نہ کہتے تو قیامت قائم ہو جاتی، ان کو کبھی بھی گائے نہ ملتی. تو یہ انشاء اللہ کی برکت تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، نہ تو وہ ہل چلاتی ہو
اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بلکہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، وہ جو رنگ ہم نے متعین کیا ہے نا اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ زرد ہو، گہرا ہو، اور اس رنگ میں کسی بھی اور رنگ کی اس میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ نجئت بالحق، اب صحیح بات لے کر کے آئے ہو، اور پھر انہوں نے تلاش کرنے شروع کر دی۔ اب یہ بھی اسرائیلی روایات ہیں جن کی صحت اور ضعف کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، اور ان کی تصدیق اور تکذیب نہیں کی جا سکتی، اور ان کے اوپر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گائے پھر تلاش کرتے کرتے، وہ ایک خاتون تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اس بیٹے کی گائے تھی، وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اور غریب آدمی تھا، اس کی گائے میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جن کا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ذکر کیا تھا۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ مانگی گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ پھر یا تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اسے سونے کے بدلے اس کو خریدا گیا، بعض نے کہا کہ اس نے کہا اب ان کو ذبح کرو، درمیان میں سے جتنا گوشت ہے اس کو نکال لیا جائے، پھر اس کی کھال میں سونا بھر کے اس کھال کو بند کر دیا جائے، اور یہ اس کی قیمت ہے۔ یہ باتیں بھی ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو کبھی بھی سچا تسلیم نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بات ہے کہ ان اوصاف کی گائے کو تلاش کرنا کسی حد تک مشکل تھا، لیکن ان کی قیمتوں کا تعین کرنا اور یہ بتانا کہ وہ بہت مہنگی ملی تھی، بڑی مشکل سے ملی تھی، یہ اس کی قیمت تھی، نہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی وضاحت کی ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت کی ہے۔ لوگوں کی باتیں ہیں جن کو کبھی بھی سچا تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے، فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، مطلب یہ کہ وہ گائے انہوں نے حاصل کر لی، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور قریب نہیں تھے کہ وہ یہ کام کرتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں گائے کا احترام بیٹھا ہوا ہے، اور گائے کو رب کا درجہ دے دیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ قریب نہیں تھے، وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے پھنستے گئے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بہت سارے سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ بعض سوالوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں اگر وہ جواب دے دیے جائے تو بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر سوالات زیادہ نہ کرتے تو ایک گائے ذبح کر کے ان کا مقصد پورا ہو جانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک مجبوری بن گئی تو انہیں یہ کام کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ قاتل کون ہے، اور یہ امتحان بھی لینا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ہمیں کسی طریقے سے معلوم کر کے بتائے کہ قاتل کون ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس کو نکالنا چاہتا تھا جسے تم چھپا رہے تھے، جس قاتل کو تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس کے ایک ٹکڑے کو پکڑو اور جو مقتول ہے اس کے جسم کے کسی حصے پر مار دو۔ اب یہ بھی لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ کسی نے کہا وہ اس کے زبان کا حصہ تھا، کسی نے کہا وہ اس کا پنجہ تھا، کسی نے کہا، یہ کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کا کوئی ایک ٹکڑا پکڑا گیا اور اس کے کسی بھی حصے پر مارا گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پہ سمجھا دی جس کا کافر ہمیشہ اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مارنے کے بعد یا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یا ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں 5 مقامات پر
مردوں کو زندہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، ان میں یہ دوسرا واقعہ ہے، باقی 3 واقعات کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔